بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ دورہ تصحیل مصطلح الحدیث کا پہلا درس ہے. دیکھیں اس دورے کا مقصد کیا ہے. اس دورے کا مقصد بالکل آسان انداز میں علوم الحدیث میں جو اصطلاحات اور ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان اصطلاحات اور ان ٹرمز کی وضاحت کرنی ہے آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے. اور خصوصاً یہ دورہ ان حضرات کو یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کو بھی کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس میں ان اصطلاحات کی تشریح میں، ان ٹرمز کی تشریح اور وضاحت اور ایکسپلینیشن میں جو الفاظ استعمال کروں گا انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ وہ الفاظ آسان ہوں اور اس کی یعنی میری زبان وہ بہت زیادہ یعنی علمی نہ ہو اور بہت سخت نہ ہو کہ اس کے سمجھنے میں دقت ہو. اور اس سے ظاہر بات ہے ان طلباء اور طالبات کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا جنہوں نے پہلے اس علم میں کچھ نہیں پڑھا یا اگر پڑھا ہے مگر سمجھا نہیں ہے. اور اس طرح ان اہل علم کو بھی فائدہ ہوگا جن کا تخصص حدیث نہیں ہے اور وہ مطلب دیگر فنون پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور کم از کم ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یعنی کالج یونیورسٹی کے طلباء و طالبات اور اس طرح نچلے درجے کے طلباء و طالبات کو مصطلح آسان انداز میں کہ ان طلباء و طالبات کو سمجھ آ جائے آسان زبان میں، آسان انداز میں، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی ان حضرات کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو پہلا درس ہے ہمارا. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم حدیث کی تعریف کیا ہے. آج کے درس میں ہم یہ 2-3 چیزیں پڑھیں گے. علم حدیث کی تعریف کیا ہے، علم حدیث کا موضوع کیا ہے اور علم حدیث کی غایت کیا ہے. ٹھیک ہے. علم حدیث کی تعریف دیکھیں، ایک تو علم حدیث کے مختلف نام ہیں. اس کو علم النقل بھی کہتے ہیں، علم النقل. ٹھیک ہے، علم النقل. اور اس کو علم الروایہ بھی کہتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہو گیا علم النقل اور علم الروایہ. ٹھیک ہے. اچھا، علم حدیث کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں، علم حدیث ان قواعد کا نام ہے. علم حدیث ان قواعد کا نام ہے جن قواعد کی مدد سے آپ کو 2 چیزوں کے احوال معلوم ہوتے ہیں، ایک راوی اور دوسرا مروی. ٹھیک ہے. تو جن قواعد کی مدد سے جس علم میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں کہ ان قواعد کی مدد سے ہمیں راوی کے حال معلوم ہو جائے. راوی کا حال کس طرح کہ یہ راوی سچا ہے یا جھوٹا. ٹھیک ہے. اور یہ راوی اگر سچا ہے تو اس کی میموری، اس کا حافظہ، جس کو عربی میں یعنی محدثین کی اصطلاح میں جس سے کیا کہتے ہیں ضبط، اس کا ضبط، اس کا اتقان کس درجے کا ہے. اگر بہت اعلیٰ درجے کا ہے تو اسے کہتے ہیں ثقہ. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے کم درجے کا ہے تو اسے کہتے ہیں صدوق. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے کم درجے کا پھر جو ہے نا اس سے نیچے اور درجے ہیں، اگر بہت زیادہ کم ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں ضعیف. اور اگر اس سے بھی کم ہے، بہت زیادہ اس کی میموری کمزور ہے، تو اسے پھر جو ہے نا منکر الحدیث، ٹھیک ہے نا، متروک الحدیث، اور اسی طرح مغفل. ٹھیک ہے نا، مختلف الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس علم میں ایسے قواعد بیان ہوں کہ ان قواعد کی مدد سے آپ کو راوی کے حال معلوم ہو جائیں. راوی کا حال کس طرح کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا. اگر سچا ہے تو اس کی میموری، اس کا حافظہ، اس کا ضبط کس درجے کا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا ضبط، اس کا حافظہ بہت اعلیٰ درجے کا تو اس کو ثقہ کہتے ہیں. اس سے کم درجے کا ہے اس کو صدوق کہتے ہیں. اس سے کم درجے کا ہے تو اسے ضعیف کہتے ہیں. اس سے کم درجے کا ہے تو اس کو ان تینوں میں سے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مغفل بھی بہرحال ایک درجہ ہے. اچھا، اور یہ تو جن قواعد کی مدد سے ہمیں راویوں کے اس طرح کے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ اس راوی کی دینداری کس درجے کی ہے، سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی میموری کس درجے کی ہے. ٹھیک ہے. تو جس علم میں ایسے قواعد بیان ہوں اس علم کو علم حدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس علم میں ایسے قواعد بیان ہوں جن قواعد کی مدد سے ہمیں راوی کے احوال معلوم ہو جائیں. راوی کے احوال کس طرح وہ میں نے بتا دیا. اور اسی طرح جس علم میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں جس سے مروی کے احوال معلوم ہوں. مروی سے مراد کیا ہے بھی؟ سند اور متن. جس علم میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں کہ ان قواعد کی مدد سے ہمیں
سند کا حال معلوم ہو اور اس سند کے ذریعے جو متن ہم تک پہنچا ہے اس متن کا حال معلوم ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے علم کو علم الحدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم حدیث ایسے قواعد کا نام ہے جن قواعد کی مدد سے ہمیں راوی کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کی کہ راوی دیندار ہے، بے دین ہے، دیندار ہے تو اس کی میموری کس درجے کی ہے، اور پھر اس کے مختلف درجات ہیں۔ تو جس علم میں ایسے قواعد بیان ہوں اس علم کو علم حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح جس علم میں ایسے قواعد بیان ہوں جس سے ہمیں سند اور متن کا حال معلوم ہو تو اس علم کو بھی علم حدیث کہا جاتا ہے۔ سند اور متن کا حال کیا مطلب کہ یہ سند ضعیف ہے، یہ سند اتھینٹک ہے، نان اتھینٹک ہے، یہ متن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت، ٹھیک ہے۔ تو علم حدیث میں گویا دو قسم کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک وہ قواعد جن کی مدد سے ہمیں راوی کے احوال معلوم ہوتے ہیں، اور نمبر دو وہ قواعد جن کی مدد سے ہمیں مروی یعنی سند اور متن کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ مروی کا مطلب کیا ہے؟ جس کو روایت کیا جائے، جس کو نقل کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے راوی کتنی چیزوں کو نقل کرتا ہے۔ راوی ایک متن یعنی ٹیکسٹ، حدیث کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اسے بھی نقل کرتا ہے، اور حدیث کی جو سند ہوتی ہے اسے بھی نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا علم حدیث میں دو طرح کے قواعد بیان ہوتے ہیں، ایک وہ قواعد جن کی مدد سے راوی کے احوال معلوم ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ قواعد جن کی مدد سے مروی یعنی سند اور متن کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ اس علم کا موضوع کیا ہے بھائی؟ اس علم کا موضوع جو ہے، موضوع کسے کہتے ہیں؟ یہ عام طلبہ و طالبات کے لیے، خصوصاً جو یونیورسٹی اور کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کے لیے موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب اس علم میں، علم حدیث میں کون سی چیز زیر بحث لائی جاتی ہے، کس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے؟ تو دیکھیں علم حدیث میں راوی اور مروی کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ راوی کہ یہ راوی کیسا ہے، یہ دیندار ہے، بے دین ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، اگر سچا اور دیندار ہے تو اس کی میموری کس درجے کی ہے، جو میں ابھی اوپر بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس علم میں اور کون سی چیز ڈسکس کی جاتی ہے؟ مروی کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مروی سے مراد کیا ہے؟ سند اور متن، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس علم میں یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ یہ سند درست ہے، اتھینٹک ہے، یا یہ سند غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور یہ متن، یہ ٹیکسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت، ٹھیک ہے۔ سند اور متن، یا تو آپ یوں کہیں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ راوی اور مروی، اور یا یوں کہیں کہ اس علم کا موضوع سند اور متن ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ یعنی اس علم میں سند اور متن کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ سند میں راوی بھی آ جاتے ہیں، سند کسے کہتے ہیں؟ جو راویوں پر مشتمل ہو، اور متن ٹیکسٹ۔ تو اس علم میں اس علم کا موضوع راوی اور مروی کہیں یا سند اور متن، کیونکہ اس علم میں راوی اور مروی کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ اس علم میں سند اور متن کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس علم کی غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں پڑھتے ہیں ہم یہ علم؟ آپ کہیں تمییز المقبول من المردود من الاخبار، ٹھیک ہے۔ اس علم کو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم مقبول اور مردود اخبار کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہے تو اس پر عمل کریں، اگر نہیں ثابت تو اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس علم کا مقصد، اس علم کی غایت کیا ہے؟ تمییز المقبول من المردود من الاخبار۔ میں نے الاحادیث نہیں کہا، کیوں؟ الاخبار، اس علم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور صحابہ کی احادیث کو یعنی آثار کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، تابعین کے آثار کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس علم میں ہم یہ بھی اس علم کو اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے کہ یہ جو بات ایک صحابی سے نقل ہوئی ہے، یہ بات اس صحابی سے ثابت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ مقبول ہے یا مردود، یہ بات یا یہ فعل جس تابعی سے نقل ہوا ہے، یہ فعل، یہ کام یا یہ بات اس تابعی سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اخبار کا لفظ چونکہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو بھی شامل ہے، صحابی کے اقوال و افعال کو بھی شامل ہے، اور تابعی کے اقوال و افعال کو بھی شامل ہے، اور اس علم میں ان سب کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے صرف الاحادیث نہیں کہا۔ کیوں؟ الاحادیث سے ذہن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، حالانکہ اس علم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے کو نہیں پہچانا جاتا کہ یہ ان سے ثابت ہے یعنی یہ مقبول ہے یا مردود، ٹھیک ہے۔ تو اس علم کی غایت کیا ہے؟ مقبول اور مردود اخبار کو پہچاننا، تاکہ مقبول پر عمل کیا جائے اور مردود کو چھوڑ دیا جائے۔ معرفت، یا یوں کہیں آپ، معرفت المقبول من الاخبار فیعمل به والمردود فلا يعمل به۔